جی السلام علیکم. اگر آپ فل برائٹ اسکالرشپ پہ اپلائی کر رہے ہیں اور اسٹڈی آبجیکٹیو اور پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے کی ٹپس ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. 2018 میں جب میں پی ایچ ڈی کے لیے فل برائٹ پروگرام پہ سلیکٹ ہوا تھا تو اپنا ایکسپیرینس میں نے کہ کس طرح سے فل برائٹ کے لیے اسٹڈی آبجیکٹیوز اور پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے چاہیے ایک آرٹیکل میڈیم بلاگ پہ پبلش کیا تھا جس کو تقریباً 27,000 سے زائد لوگ اسٹوڈنٹس پڑھ چکے ہیں, اور جو کہ میرے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ میرا ایکسپیرینس کسی کے لیے ہیلپ فل ہے. وہ لنک میں آپ کو یہاں یوٹیوب میں اس ویڈیو میں بھی دکھا رہا ہوں, اور اگر آپ چاہیں تو اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. یہی باتیں, یہی ٹپس جو میں اس ویڈیو میں کروں گا ڈسکس, یہ وہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فل برائٹ کے لیے پرسنل اسٹیٹمنٹ کی کہ کس طرح سے ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. پرسنل اسٹیٹمنٹ کسی بھی کینڈیڈیٹ کی, کسی بھی اسٹوڈنٹ کی ایک ذاتی کہانی ہوتی ہے زندگی کی کہ ابھی تک جس پوائنٹ پہ آپ جس دن بیٹھ کے اس کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی میں کیا کچھ اچیو کیا ہے, کیسے کیا ہے, کیوں کیا ہے, اس کا پرپس کیا تھا. اس ساری چیزوں کو جب ہم ایک کہانی بنا کے کسی کو پیش کرتے ہیں تو سننے والا اگر انٹرسٹڈ ہے تو آپ کی کہانی اپروو ہو جائے گی. فل برائٹ ریویورز جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہزاروں اپلیکیشنز آتی ہیں, اس میں سے کیوں آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ پڑھ کے کسی کو اچھا لگے گا. تو اس کے بارے میں میری ٹپ یہ ہے کہ اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹ کو 4 پیراگراف میں جو ہے ڈیزائن کیجئے. سب سے پہلا پیراگراف آپ کے اوور آل لائف کے گول کے بارے میں بتائے کہ آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. یہاں پہ شاید کسی کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ کیوں پرسنل اسٹیٹمنٹ میں ہم گول کی بات کر رہے ہیں. تو میری ڈائریکشن وہ ہے کہ آپ کی جو سٹوری ہے, پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ایک ایسی کہانی کی صورت میں ہونی چاہیے کہ جب کوئی اس کا پہلا پیراگراف پڑھے تو وہ دوسرا پیراگراف پڑھنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب کیا لکھا ہوگا, پھر تیسرا پیراگراف کہ اب کیا ہوگا, اور پھر چوتھا پیراگراف. تو اس طرح سے جب آپ پہلے پیراگراف میں کوئی ایک فیسینیٹنگ سٹوری بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا یہ ایک گول تھا اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آپ کی زندگی میں یہ گول آیا کیسے. ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹ کی جس کی مدر لیٹس سے ایک اسکول ٹیچر ہیں, اور وہ ان کو دیکھتا ہے اسٹوڈنٹ کہ وہ اسکول میں پڑھاتی ہیں, پھر اکیڈمی ہے اور وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس کو فری پڑھا دیتی ہیں کہ ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہوتے. تو یہ چیز اس اسٹوڈنٹ کی زندگی میں ہے, اس نے جسٹ اس کو پرسنل اسٹیٹمنٹ کے لیے ایک کہانی کی شکل دینی ہے, اور پہلے پیراگراف میں یہ بتانا ہے کہ میری مدر جو ہیں وہ میرے لیے موٹیویشن کا سورس تھی. ان کو میں دیکھتا تھا کہ کس طرح وہ ایجوکیشن کو اپنا لائف دیے ہوئے ہیں, تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ میں بڑا ہو کے ایک اچھا ٹیچر بنوں گا, اور اسی طرح جس اسٹرکچر پہ وہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرتی ہیں میں بھی ہیلپ کیا کروں گا. تو یہ میری زندگی کا ایک گول تھا. اب اس کو آپ نے جب بتا دیا ایک پہلے پیراگراف میں, اب سیکنڈ پیراگراف آپ کے چائلڈہڈ سے بیفور گریجویشن کا جو آپ کا سارا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں ڈیل کرے گا کہ اس میں آپ کے ساتھ کیا کیا جو ہے اچیومنٹ ہوئی ہوں گی. آپ نے اسکول لائف میں کچھ یونیک کیا ہوگا, کوئی آپ تقریر کا, اسپیچ کا کمپٹیشن جیتے ہوں گے, کوئی اسپورٹس میں اچھے ہوں گے, کرکٹ میں اچھے ہوں گے, کوئی تحصیل لیول پہ کوئی آپ نے پوزیشن لی ہوگی, ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی پوزیشن لی ہوگی. اس کے بارے میں جو بھی آپ کی اچیومنٹ ہے بیفور گوئنگ انٹو دا گریجویشن لیول, تو وہ آپ اپنے سیکنڈ پیراگراف میں ڈسکس کریں گے. اور اس میں کیا ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایکسٹرا کریکولر اچیومنٹس ہو سکتی ہیں, اکیڈمک سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں سارے پیراگراف میں. اور لیٹ سے اگر ہم اسی اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں جو ٹیچر بننا چاہتا ہے, جب یہ اپنے لیٹ سے کہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو پاکستان میں بجلی کا بہت زیادہ شارٹ فال تھا, تو یہ لکھ سکتا ہے کہ میں جب اس شارٹ فال کو دیکھتا تھا اور میں پڑھنے بیٹھتا تھا. ظاہر ہے ہر اسٹوڈنٹ کی لائف میں اس طرح کی ایگزامپلز ہوتی ہوں گی کہ وہ پڑھنے بیٹھا ہے, لائٹ چلی گئی ہے, صبح ایگزام ہے, کوئز ہے, اس کی تیاری نہیں ہو پا رہی, کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے. اس طرح کی کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ضرور اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں. تو لیٹ سے یہ جو اسٹوڈنٹ تھا جس کو ہم نے ایگزامپل کے طور پہ لیا ہے کہ اس کی مدر ٹیچر ہے, اس کو وہاں سے موٹیویشن آئی, پہلے پیراگراف میں ہم نے اس کو لکھ دیا کہ اس کا یہ گول تھا کہ اس نے ٹیچر بننا ہے. اب وہ سیکنڈ پیراگراف میں اس چیز کو لکھ سکتا ہے کہ شاید اس نے ڈسٹرکٹ میں کوئی پوزیشن لے لی تھی, اور ساتھ یہی کہ الیکٹرک شارٹ فال اتنا تھا کہ وہ پڑھ نہیں پاتا تھا, اسائنمنٹس کالج کا کام نہیں کر پاتا تھا. تو پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کیوں نہ الیکٹریکل انجینئر بن جائے, اور پھر فیوچر میں جو ہے وہ ماسٹرز پی ایچ ڈی کر کے پروفیشن کو ایز اے ڈاکٹر یونیورسٹی میں جوائن کرے گا. تو اس طرح کا ایکسپیرینس وہ اپنے سیکنڈ پیراگراف میں یہ بتا سکتا ہے کہ جب بھی اس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو مجھے مزید موٹیویشن آتی تھی کہ ٹھیک ہے میں الیکٹریکل انجینئر بنتا ہوں, میں ساتھ ساتھ جو ہے یہ اپنا ٹیچنگ کا آکوپیشن بھی اپنے ذہن میں رکھوں گا, اور میں اس شارٹ فال کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی کام کر سکتا ہوں.
تو اس طرح کی سٹوری جب آپ سیکنڈ پیراگراف میں یہ ساری اچیومنٹس بتائیں گے تو آپ کی جو ریویور ہے، جو ریڈر ہے، وہ پڑھنا چاہے گا کہ یار اچھا اب نیکسٹ پیراگراف میں کیا ہوگا. پھر جو تیسرا پیراگراف ہے اس کے اندر آپ اپنا گریجویشن کا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ جو ہے کس طرح سے آپ نے ڈگری کی، اس ڈگری کے دوران آپ کی کیا اچیومنٹس رہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایکسچینج پروگرام آپ کی لائف میں ہو، یو گریڈ کا، یا کوئی اس طرح سے HEC کی طرف سے کوئی وزٹ، تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر کوئی نہ کوئی اگین میں وہی کہوں گا کہ آپ کی لائف سٹوری ہے، کوئی اس طرح کے بھی ڈسٹنگش ہے تو اس کو لازمی سوچیے اور تھرڈ پیراگراف میں اس کے بارے میں بتائیے. اگر ہم اسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات کریں جو ہم نے پہلا پیراگراف میں ٹیچنگ کی موٹیویشن دی ہے، دوسرے میں اس کے چائلڈہڈ میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو وہ چاہتا تھا الیکٹریکل انجینئر بن جاؤں، اب ہم تیسرے پیراگراف میں اس کو لیٹس سے کہ وہ الیکٹریکل انجینئر بن گیا ہے، اس کا سارا ایکسپیرینس ہم نے بتا دیا ہے. تو اب اس نے وہاں پہ یو گریڈ کا ایکسپیرینس یا وٹ ایور جو بھی تھا وہ بتانے کے بعد اب ہم چوتھے پیراگراف کی طرف جائیں گے کہ وہ اب کیوں فل برائٹ لینا چاہتا ہے اور کیسے ابھی وہ ٹیچر نہیں بنا، اس کا گول اچیو نہیں ہوا، کہ کیسے یہ فل برائٹ کا ایکسپیرینس اس کو اس کا گول اچیو کرانے میں مدد دے گا. تو مے بی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ٹھیک ہے اب میں نے گریجویشن کر لی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں PhD کے لیے جاؤں اور US کا ٹیچنگ کلچر بھی دیکھوں کہ وہاں پہ کس طرح سے جو ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہوتا ہے، اور پھر فل برائٹ کا جو الومنائی نیٹ ورک ہے وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرے گا میرے گول میں. تو اس طرح کی باتیں پھر آپ فورتھ پیراگراف میں بتا سکتے ہیں اور کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے فل برائٹ کا جو پیکیج ہے وہ آپ کے لیے اب ہیلپ فل ہو سکتا ہے آپ کے فیوچر گول کے لیے. تو یہ والا جب سارا سیکوینس آپ ایک کہانی کی صورت میں رکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریویور جو ہے وہ اس کو ڈس لائک کرے گا، کیونکہ ہر انسان کو ایک سٹوری فیسینیٹ کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ ٹوٹل ایک پیکیج ہے آپ کی لائف سٹوری کا جو آپ نے اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹ میں بتانا ہے. تو اب ڈسکس کرتے ہیں اسٹڈی آبجیکٹیو کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.